قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ انتہائی واجب الاحترام شہید محمد شفیع خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محفل میں تشریف فرما مولانا میر افضل صدیقی صاحب، قاری مقصود صاحب، سردار اشرف صاحب، صوبیدار خورشید صاحب اور اسی طرح امتیاز صاحب، یہ ہمارے ٹیچر، میرے نام ذہن سے نکل گیا جی، خالد صاحب، اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے عزیز نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے تو آج کی یہ جو محفل پاک ہو رہی ہے، جسے مولانا میر افضل صدیقی صاحب نے اس کا اناؤنس کیا ہے کہ دو حوالوں سے دو ایسی شخصیات کہ جن کا تعلق شاید دنیاوی لحاظ سے آج کا نوجوان ان کو نہیں جانتا، یا آج کے بچے کو شاید یہ آشنائی نہ ہو کہ سید دیدار حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ روحانیت کے اس عظیم منصب کے اوپر فائز تھے، اور اللہ رب العالمین نے تصوف اور روحانیت کی وہ منازل انہیں عطا فرمائی ہوئی تھی کہ شاید ملک پاکستان کے اندر کوئی وہ ان کا دوسرا ثانی نہ ہو۔ روحانیت اور تصوف، معرفت اور حقیقت، یہ چار چیپٹر ایسے ہیں، چار ایسے عنوانات ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے اس راستے کا، اس سڑک کا، اس شاہراہ کا مسافر بننا پڑتا ہے۔ میں اور آپ سارے لوگ اگر جا رہے ہیں، یہ میرے دوست ادریس صاحب بھی بیٹھے ہوئے، مجھے ابھی نظر پڑی ہے، اگر میرے نے اور آپ نے شہر باغ کا انتخاب کرنا ہے کہ ہم نے وہاں جانا ہے، تو لہذا ہمارے پاس دو راستے ہیں، ایک 70 والا راستہ ہے، ایک شہید آباد والا راستہ ہے۔ ان کے اوپر ہم چڑھیں گے، بیٹھیں گے، کوئی کسی سواری کا اہتمام ہم کریں گے تو ہم اپنی منزل مقصود جو ہمارا باغ مرکز ہے وہاں جا کر ہم پہنچیں گے۔ جو لوگ روحانیت، تصوف اور شریعت، معرفت اور حقیقت کی ان ساری منازل کے اوپر چلتے ہیں، اس کے مسافر بنتے ہیں، تو پھر راستے میں ان کے لیے مشکلات ضرور ہوتی ہیں، پھر ان کے لیے تکالیف ضرور ہوتی ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنی منزل مقصود تک اللہ رب العالمین انہیں پہنچا دیتا ہے۔ سید دیدار حسین شاہ صاحب، میں نے ان کا ایک دفعہ زندگی میں میری ملاقات ان سے مجھے سعادت حاصل ہوئی ان کے آستانے کے اوپر پاراکو کے اندر۔ جہاں تک ان کی روحانیت کا تعلق ہے تو یہ میرے اور آپ سارے لوگوں کے لیے ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بندہ یہاں عربی میں گفتگو کر رہا ہو یا بہت اچھا انگلش جاننے والا گفتگو کر رہا ہو میرے جیسے انسان کے سامنے، وہ بہت اچھا فلسفہ بیان کر رہا ہے، بہت اچھی گفتگو میرے سامنے رکھ رہا ہے، لیکن مصیبت یہ ہے مجھے انگلش آتی نہیں، مجھے عربی سمجھ نہیں آتی ہے۔ وہ بندہ تو بہت اچھی بات کر رہا ہے، کمی اس کے اندر نہیں، کمی مجھ میں ہے کہ مجھے وہ سمجھنے کی توفیق نہیں ہے۔ اسی طرح جو لوگ سفر کرتے ہیں روحانیت کا، تصوف کا، معرفت کا، حقیقت کا، وہ باقی باللہ یا عارف وہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا وہ جو ذریعہ ہے، وہ سارے رموز اور اوقاف جب وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں یا لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو ممکن ہے میرے جیسے انسان کی سمجھ میں ان کی بات نہ آئے، لیکن وہ جو بندہ بات کر رہا ہوتا ہے وہ منزلیں اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمائی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے اوپر وہ فائز ہوتے ہیں جس کا وہ ہمیں درس دیتے ہیں۔ سب سے پہلی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے درجات کو مزید بلندیاں عطا فرمائے، اور ان کے فیض و برکات سے مجھے اور آپ سارے لوگوں کو، سعید صاحب کو اور اس آستانے کو، کل امت مسلمہ کو مستفید ہونے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ کوئی گفتگو کا یا کسی تقریر کا کوئی وقت بھی نہیں ہے، میں چند ایک گزارشات اس لیے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا ضروری سمجھ رہا تھا کہ یہ جو پروگرام ہے یہ محض کھانا پینا نہیں ہے، یا یہاں ہم لوگ آئے، ویسے بھی یہ آستانہ، یہ سعید صاحب کا گھر، یہ ہمارا گھر ہے، لیکن اس پروگرام کی افادیت کو سمجھنا چاہیے، اور پھر روحانیت سے جن بزرگوں کا جہاں سے یہ سلسلے چلتے ہیں تو جس کا تعلق اس سے جڑ جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بھی پھر پذیرائی عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی اس کے لیے کامیابی عطا فرماتا ہے،
فرماتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ بسا اوقات ہمارے ہاں ہم تنقید کے پہلو کو زیادہ اپنا رہے ہوتے ہیں، تنقید چونکہ انتہائی آسان ایک معاملہ ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو انسان اس راستے کا مسافر بنتا ہے پھر اس کے اوپر یہ سارے کے سارے رموز جو ہیں وہ آشکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارے اس اجتماع کو، اس سارے لنگر کو، اس ساری کوشش سے یہ جمیلہ کو اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کر جن بزرگوں کے لیے انہوں نے اہتمام فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلندیاں عطا فرمائے، ان کا فیوز مجھے اور آپ سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سمیٹنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں گے، سارے احباب میرے ساتھ مل کے درود پڑھیں گے، مولانا میر افضل صدیقی صاحب دعا فرمائیں گے، تو درود پاک پڑھیں میرے ساتھ سارے مل کر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی نبینا صلی علی صلی علی شفیعنا صلی علی محمد اللہم صلی علی رحیمنا صلی اللہم صلی علی کریمنا صلی علی ہزاراں درود و ہزاراں سلام بذات محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ لکھو لکھ درود و لکھو لکھ سلام بذات محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کروڑاں درود و کروڑاں سلام بجسم محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے، ایک بار کوئی یہ دل سے کہے ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، جسم میں جامع ہے اللہ کے لا الہ الا اللہ لا
الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سارے حضرات ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص اور اول آخر درود پاک تلاوت فرمائیں. آمین.